اسلام کا قانون ہے خودکشی حرام. جی بے شک بے شک بے شک. خودکشی ارے بولو بھائی خودکشی خودکشی حرام. ٹرین کی پٹری پر سو کے جان دے دینا, سولی پہ لٹک جانا, ندی میں کود کر کے جان دے دینا حرام ہے. جان کی حفاظت ہوگی, یہ جان امانت ہے خدا کی. بے شک بے شک. بولو بھائی جان امانت ہے, آنکھ امانت ہے, اس لیے عطیہ مت کرنا. جی مر جاؤ قبر میں آنکھ لے کے جاؤ, اسلام نے کہا آنکھ دے کے مت جاؤ. امانت ہے خدا کی, اس امانت میں خرد بد کرنے کا نہ ہمیں حق ہے نہ آپ کو حق ہے. ارے بولو بھائی جان امانت ہے. مگر عائشہ تیری گفتگو کا لب و لہجہ بتا رہا تھا تو پڑھی لکھی ہے, اب پڑھی لکھی ہو کر کے تو نے حرام موت کو گلے کیوں لگایا؟ اب دارالعلوم اہل سنت ملت اسلامیہ کی اینٹیں روئیں گی اور کہیں گی برکاتی بول بول, جو ہو گیا وہ ماضی تھا, اب فیوچر میں میرے علاقے میں نہ ہو. بتا دے اسلام نے قانون بنایا ہے, شادی کے بعد اگر میاں بیوی کا رشتہ تلخ ہو جائے تو شوہر بیوی کو طلاق دے دے, اور اگر شوہر ظلم کرتا ہے طلاق نہیں دیتا تو اسلام نے عورت کو حق دیا ہے تو طلاق لے لے. بولو بھائی اسی کا نام خلا ہے, اسی کا نام خلا ہے. بولو نا بھائی اسی کا نام خلا, بولو اسی کا نام خلا ہے. خود سے اگر کہہ دے جاؤ تو یہ طلاق ہے, بیوی کے مطالبے پر اگر چھوڑے یہ خلا ہے. اسلام نے دونوں پہلو رکھا, دونوں پہلو رکھا. اس لیے تلیا پوکھر آنے والوں, بیٹی کے رخصتی کے وقت میں بیٹی کو کہہ دینا بیٹی گھر دیکھ کر دیا تھا تمہیں, سماج دیکھ کر کے دیا تھا تمہیں, نوجوان کے روزگار کو دیکھ کر دیا تھا تمہیں, موبائل کی دکان دیکھ کر کے دیا تھا, کارخانہ دیکھ کر کے دیا تھا, نوکری دیکھ کر کے دیا تھا, لیکن نہیں معلوم کہ نوکری کرنے والا 60-65 ہزار کمانے والا ظالم بھی ہوگا. دوسروں کا موبائل بنا کر کے ٹاور درست کرنے والا اپنا ٹاور پھیل کیے ہوئے ہوگا. نہیں معلوم بیٹا, جا تو رہی ہے لیکن یہ سفید داڑھی والا تیرا سسور دیکھنے میں بھولا بھالا چہرہ تو لے کر کے آیا ہے, لیکن یہ باپ بننے کے بجائے تجھے تیری سسرال میں اس ظالم بڈھے کی تماچا بھی کھانا ہوگا. یہ نہیں معلوم تھا بیٹی, یہ سفید ساڑی میں آنے والی میری سندن دیکھنے میں پتلی دبلی تو ہے, 5 وقت نماز تو پڑھتی ہے, لیکن صبح 8 بجے تک بیٹی سوئی رہتی ہے, بیٹی کو کچھ نہیں کہتی, لیکن 4 بجے سے ہی بہو کا انتظار کرتی ہے. اگر بہو نے 4 بجے اپنا دروازہ نہیں کھولا بھور میں تو اس دن غصے میں آ کر کے تیرے ہاتھ کا ناشتہ بند کر لیتی ہے. بہو نے جب ہمت و جرأت کا مظاہرہ کر کے کہا تھا میری اماں میری عمر 20 سال ہے, تیری بیٹی کی عمر 21 سال ہے, میں خوبصورت تھی تو جلدی بہو بنا کے لے آئی, لیکن میری ننن کی عمر 21 سال ہے, بہو نہیں بن سکی. آج نہیں کل اس کو بھی تو کسی کے گھر کی بہو بننا ہے. جہاں 4 بجے میرے اٹھنے کا انتظار کرتی ہے وہیں پہ بیٹی کو بھی صبح جگا دے تاکہ جس گھر میں وہ بہو بن کے جائے وہاں بھی سویرے اٹھنے کی عادت بن جائے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, مسلک اعلی حضرت, نعرہ تکبیر, کیا کہنے سبحان اللہ. لیکن اپنی بیٹیوں کو تھپکی لگا کر کے سلانے والی بڈھی, اپنی بہو کے لیے خونخوار بننے والی ساس, نہیں معلوم تھا کہ اس قدر ظلم و زیادتی کا پہاڑ تیرے اوپر توڑے گی. بیٹی اگر اس گھر میں تیرے قدم نہ جم سکے, اگر تو زندگی کی صبح و شام نہ گزار سکے, تیرے لیے اس گھر کے در و دیوار کانٹے بن جائیں, ساس نہیں ظالم بن جائے,
سلامتی کے حوالے مت کرنا، سولی پہ اپنے آپ کو مت لٹکانا، زہر منگوا کر کے کھا کے ہمیشہ کے لیے آنکھیں بند مت کر دینا، یہ خودکشی ہے، حرام ہے۔ بیٹی اسلام نے تیرے لیے ایک راستہ رکھا ہے، اگر قدم نہ جمے تو مجھے چپکے سے کہنا، میں علاقے کے قاضی کے ذریعے تیرا کھولا کروانا۔ بولو بھائی، یہ بیٹی کو پیغام دینے کی ضرورت ہے، بیٹی کو بتانے کی ضرورت ہے، مگر بتائے گا کون؟ اگر میں کہتا ہوں مدرسہ بھیجو تو آپ کہو گے کہ برکاتی تمہارے ہوش ٹھکانے ہیں، ہم سب کو مولوی بنا دیں، سب کو مولانا بنا دیں۔ ارے مولوی مت بناؤ، مولانا مت بناؤ، کم سے کم علاقے کی مسجد میں رہنے والے امام کے پاس 24 گھنٹے میں سے 1 گھنٹہ بچے کو بھیجو تاکہ دینی تعلیم حاصل کر سکے۔ مدرسے میں جہاں باہر کے بچے آ کے باضابطہ مولانا حافظ قاری بنتے ہیں، وہاں پہ آپ کے بچے مولانا حافظ قاری نہ بنے مگر دینی پیغام لے لے، اسلامی تعلیم لے لے، قرآن پڑھنا بھی سیکھے، قرآن سمجھنا بھی سیکھے۔ جب یہ بات ہو جائے گی تو ہمارے گھر کا بچہ انشاءاللہ تعالی جہاں جہاں قدم لے کر کے جائے گا، دنیا نہیں کہے گی کہ دنیا دار جا رہا ہے، بلکہ دنیا کہے گی یہ قوم کا امام جا رہا ہے، قوم کا پیشوا جا رہا ہے۔ اس لیے میں کہنا یہ چاہتا ہوں، دارالعلوم اہل سنت ملت اسلامیہ کے در و دیوار کی آواز یہی ہے کہ پیغام تعلیم کو عام کرو۔ جب یہ تعلیم عام ہو جائے گی تو کسی گھر میں جہالت نہیں رہے گی، اور جب جہالت نہیں رہے گی تو کوئی عائشہ سابرمتی میں کودنے کی ہمت نہیں۔